موجودہ دور میں دین کی دعوت کے جدید طریقے کیا نہج نبوت کے خلاف ہیں؟ 100% غلط ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کے جو منہج تھا وہ کیا تھا؟ اس وقت کے وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا جائے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جہاد بھی کیا، زبانی دعوت بھی دی۔ جس وقت جو طریقہ آپ کو سوٹیبل لگا آپ نے وہ طریقہ بولو بھائی اختیار کیا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو تلواریں اور نیزے نہیں تھے، لیکن نبی نے تلوار اور نیزے کا استعمال بھی کیا، کیونکہ اس وقت تلوار ایجاد بولو نا بھائی ہو چکی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسفار کیے وہ اونٹ پہ بھی کیے، گھوڑے پہ بھی کیے اور خچر پہ بھی کیے، کیونکہ اس زمانے میں اس سے زیادہ تیز رفتار سواری دریافت نہیں ہوئی تھی۔ تبلیغ کے لیے آپ گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے گئے۔ آپ اس زمانے میں لوگ تجارت کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے تھے وہی تبلیغ کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی گھوڑے اونٹ پہ جاتے کرتے تھے، تبلیغ کے لیے بھی گھوڑے اور اونٹ پہ۔ اب تجارت کے لیے تو آپ جاؤ جہاز میں بیٹھ کے، اور تبلیغ کے لیے آپ بولو کہ میں گھوڑے پہ جاؤں گا، تو عقل مندی کی بات ہوگی؟ بولو نا بھائی نہیں۔ اسی طرح یاد رکھو یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی سپیڈ گھوڑے اور جہاز سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بہت مشکل۔ آپ اپنی بات امریکہ والوں کو بتانا چاہتے ہو، نبی کے دور میں اگر بتانا چاہتے تھے تو اونٹ پہ بیٹھ کے امریکہ جاؤ یا گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ آج بتانا چاہتے ہو تو جہاز پہ بیٹھ کے جاؤ، اور اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے اپنی بات امریکہ والوں تک پہنچانا چاہتے ہو تو ڈیجیٹل کیمرہ سامنے رکھو، فیس بک کا لائیو آن کرو اور آپ کی بات ساری دنیا میں ہر وقت ڈیجیٹل جو ریز ہیں، ریڈیائی لہریں ہیں، ان کی پشت پہ سوار ہو کے آپ کی بات ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو تجارت کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے آج کل۔ کمپنیاں ایسا نہیں کرتی کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ہر گھر میں جا کے اپنی پروڈکٹ نیسلے والے آئیں کہ ہمارے پاس نیسلے ہیں اور ایک ایک کو جا کے سمجھائیں۔ وہ ایک جدید طریقہ استعمال کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا، اور ان کی دعوت ہر گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو عجیب بات ہے، تجارت کے لیے وہ ٹھیک ہے، تبلیغ کے لیے وہی گھوڑے اور گدھے والا سسٹم ہی چلے گا۔ تو یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جو طریقہ نبی کی سنت کیا ہے، اس دور میں جو طریقہ رائج تھا اور جس وقت جو سوٹیبل ہے اس وقت اس طریقے کو استعمال کیا جائے۔ ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ پھر تبلیغ والے جو گھر گھر جا کے دروازہ بجا کے وہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ایک ماحول میسر کرنا اور براہ راست اس کے کان تک دعوت پہنچانا یہ بھی ایک بڑا زبردست مؤثر طریقہ ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تبلیغ میں ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، ماحول ملتا ہے، وہ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے وہ ماحول بولو بھائی ایک اپنی بات تو آپ پہنچا دیتے ہیں، لیکن ماحول کریٹ کرنے کے لیے، اللہ والوں کی صحبت اٹھانے کے لیے یہ طریقہ کافی پوری زندگی چینج ہو چکی۔ اسی طرح کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، خانقاہ میں اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ صحابہ کرام کو اتنی بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ نبی کی صحبت میں رہے ہیں، تو نبی کی بات کا باتیں تو نبی کی ہم تک بھی پہنچی مگر ہم صحابی نہیں بنے۔ صحابہ تک بھی پہنچی تھی مگر وہ صحابی بن گئے کیونکہ وہ نبی کی میت میں تھے۔ تو علماء کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اس کے اپنے فائدے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی بات دنیا تک پہنچانا اس کے اپنے فائدے ہیں۔ یہ بھی سنت اور وہ بھی سنت۔ نہیں آئی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ